السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج ہم نے عداوت ڈرامے میں دیکھا کہ کس طرح اریبہ جو ہے وہ سب کے پاس جا رہی ہے اور جا کر التجا کر رہی ہے کہ پلیز میری شادی ریحان بھائی کے ساتھ نہ کروائیں، میں ایسے بھی خیال رکھ لوں گی نوری کا، مگر کوئی بھی اس کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہو رہا۔ تو یہاں پر یہ ماریہ کے پاس بھی آئی ہے اور ماریہ سے بھی کہتی ہے، جبکہ ماریہ جواب دیتی ہے کہ اگر تمہاری کہیں اور شادی ہو گئی تو تم نوری کا کیسے خیال رکھو گی۔ اس کے بعد یہ سب کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ پلیز میری شادی نہ کروائیں۔ ریحان کے پاس بھی یہ ہوٹل میں جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں مجبور ہو گیا ہوں، سب کی یہی مرضی ہے، لگتا ہے تقدیر کی بھی یہی مرضی ہے۔ تو وہ چلا جاتا ہے یہاں سے۔ پھر وہ قبرستان جاتا ہے اور اپنی بیوی سے بھی باتیں کرتا ہے، اس کی قبر سے باتیں کرتا ہے کہ میں نے سوچا نہیں تھا اس طرح ہوگا۔ اور جو یہاں پر اس کا نیگیٹو رول اب شروع ہو گیا ہے اریبہ کا، اریبہ بہت زیادہ نیگیٹو سوچنے لگ گئی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ سیڈ ہونے کے بعد ایک اس پہ عداوت والا جو ایک رول آ گیا ہے اس کے اندر، ایک عداوت پیدا ہو گئی ہے اس کے اندر، ایک باغی پن آ گیا ہے، وہ اس وجہ سے ہی آیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس کا یہ باغی پن بالکل بجا ہے۔ تو اب اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے میں آپ کو ابھی بتاؤں گی کہ جو ایپیسوڈ 6 ہے اس میں اس کی شادی تو ہو گئی ہے، وہ اس گھر میں بھی آ گئی ہے، جو اس کی خالہ ہیں اس کے ساتھ ایسے ہی ٹریٹ کر رہی ہیں کہ جیسے انہوں نے کسی اور سے شادی کروائی ہو۔ وہ یہ سوچ ہی نہیں پا رہی کہ انہوں نے اس کی شادی صوبیہ کی بہن سے ہی کروائی ہے، ریحان کی۔ تو وہ بالکل بھی دماغ سے نہیں سوچ رہی، وہ بالکل بھی دل سے سوچ رہی ہیں اور وہ سوچ رہی ہیں سب کچھ نارمل ہے، جبکہ جو اریبہ ہے وہ بالکل بھی نارمل نہیں ہے۔ اس نے اپنی بہن کے ساتھ اس کے شوہر کو دیکھا ہوا ہے کہ کس طرح اس نے اس کے ساتھ پل گزارے ہیں، کس طرح محبت کی ہے۔ وہ مطلب اس بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہ ہی نہیں رہی کہ اب وہ اس کی بیوی ہے ریحان کی۔ وہ تصویروں سے بھی باتیں کر رہی ہے اور دوسری طرف اب اس کا نیگیٹو مزید رول دکھایا جائے گا اس ڈرامے میں۔ تو وہ اس کی ماں اسے پل پل سمجھا رہی ہے کہ اب یہ تمہارا سسرال ہے، تمہاری ساس بن گئی ہے جو میری بہن ہے، تو تم ان سے ساس کی طرح ٹریٹ کرو، بہو کی طرح ان کے ساتھ پیش آؤ، مگر یہ بالکل بھی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی۔ پہلے تو اب یہ نوری کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے، مگر جب یہ دیکھے گی کہ نور کو بھی پیار اس سے زیادہ مل رہا ہے تو اس کا جو رویہ ہے مزید نیگیٹو ہونا شروع ہو جائے گا اور نور کو بھی یہ بہت زیادہ نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو جائے گی۔ پہلے تو یہ اس کو اپنی بہن کی بیٹی کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی، مگر اب وہ دیکھے گی کہ یہ میرے شوہر کی پہلی اولاد ہے، تو اس طریقے سے اس سے بھی اس کو نفرت ہو جائے گی۔ ڈرامہ مزید آگے انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ یہاں پر اپنی بہن کی تصویریں بھی اتار رہی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ کس طرح سے یہ اس کے کمرے کو بالکل اپنا کمرہ بنانے کی کوشش کرے گی۔ ابھی تو وہ اپنی بہن کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، لیکن آگے جا کر وہ ستیلوں والا حساب کرے گی۔ اور یہاں پر یہ جو اسجد ہے یہ باہر کے ملک سے واپس آیا ہے، ابھی اس کو نہیں پتا کہ جو اس کی فیونسی ہے اس کی شادی ہو گئی ہے۔ ابھی یہ اس کے لیے گفٹس لے رہا ہے، اس کے پاس جانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہاں پر اس کی جو بہن ہے وہ اور اس کا بہنوئی جو ہے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ اس کی جو بہن ہے وہ مزید اس کا دماغ خراب کرے گی یہ کہہ کر کہ اگر تمہاری فیونسی کو تمہاری اتنی فکر ہوتی تو وہ اپنے باپ کو منع کر دیتی شادی کرنے سے، مگر اس نے خود ہی شادی کرنے سے منع نہیں کیا، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ بھی شادی کرنا چاہتی تھی، اس لیے تمہارے جانے کے بعد اس نے شادی کر لی۔ اس طرح سے جب اسجد جو ہے وہ اپنی فیونسی کے پاس اس کو تحفے دینے کے لیے جائے گا تو وہ اس سے بات کرنے ہی لگے گا کہ دوسری طرف سے اس کا شوہر آ رہا ہوگا اور وہ دیکھے گا کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ اس سے بدگمان ہو جائے گا۔ تو یہ بھی تھوڑا سا ڈر جائے گی کہ میرا شوہر میرے ساتھ ہے اور یہ اس طرح سے آیا ہے۔ تو آگے چل کر ڈرامہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اس لیے میرے ساتھ جڑے رہیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور اس ویڈیو کو لائک کر کے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔